السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کے مسلمان امید رکھتے ہیں کہ شاید یہی وہ رات ہو جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم اس عظیم رات کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس کی عبادت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کا لفظ دو حصوں سے مل کر بنا ہے۔ شب یعنی رات، قدر مینس ٹو سے عظمت، شان یا تقدیر۔ اس کا مطلب ہے کہ عظمت والی یا تقدیر والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کا نزول اس رات کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ رات ہے جب اللہ کا کلام زمین پر آیا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا۔ یہ قرآن ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کر لی۔ یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ بہت لمبی عمریں پاتے تھے، وہ صدیوں تک عبادت کرتے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہیں فکر ہوئی کہ ہماری عمر تو کم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا فرمائی۔ یہ اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ تو شب قدر کب آتی ہے، کب ہوتی ہے؟ احادیث کے مطابق شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان۔ بہت سے علماء کے نزدیک 27ویں رات میں اس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو زیادہ عبادت کرتے، گھر والوں کو جگاتے، عبادت میں اور زیادہ محنت کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر کی تلاش بہت اہم عبادت ہے۔ تو شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ احادیث میں شب قدر کی 6 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، رات کا سکون۔ اس رات ایک عجیب سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ نمبر 2، موسم معتدل، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ نمبر 3، دل کا سکون، مومن کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورج کا نرم طلوع ہونا۔ شب قدر کے بعد صبح کا سورج نرم روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نزول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب قدر میں عبادت، اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، مثلاً قرآن کی تلاوت، نماز تسبیح، نفل نماز، ذکر، استغفار اور توبہ۔ یہ عبادات انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔
صحابہ کرام شب قدر کی تلاش میں بہت محنت کرتے تھے۔ وہ رات بھر عبادت کرتے اور اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرتے تھے۔ اہل بیت بھی عبادت میں بہت آگے تھے۔ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام علیہما السلام راتوں کو عبادت میں گزارتے اور اللہ کے حضور گریا کرتے تھے۔ شب قدر صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر سکتا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس رات آئندہ سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رزق، زندگی، موت اور دیگر معاملات، اسی لیے اسے تقدیر کی رات کہا جاتا ہے۔ مومنوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے میرا ایک اہم پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن اگر ہم آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کریں تو یقیناً ہمیں شب قدر مل سکتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے میرے ایک سبق آموز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ شب قدر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مایوس نہیں کرتا۔ رمضان کی یہ راتیں ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری پریشانیاں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ہمارے دل تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں نہیں معلوم ہماری عبادتوں میں کتنی کمی ہے، ہماری نمازوں میں کتنی کوتاہیاں ہیں، ہماری دعاؤں میں کتنا اخلاص ہے، لیکن اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت ہماری خطاؤں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یا اللہ، آج اس بابرکت رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئے، جو گناہ زبان سے ہوئے، جو گناہ نگاہوں سے ہوئے، جو گناہ دل کے خیالات میں ہوئے، یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ یا الہی، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رہنے والا بنا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنی اولاد کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں تو اپنی رحمت سے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی، ان لوگوں کو اولاد عطا فرما جو سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جو خاموشی سے دل میں درد چھپائے بیٹھے ہیں۔ یا الہی، اپنی رحمت کے صدقے اور امام مہدی کے صدقے، شہزادہ علی اکبر و علی اصغر علیہ السلام کے صدقے، ہم سب کو نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا الہی، جن کو اولادیں عطا فرمائیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا، دین کا خادم بنا۔ یا الہی، انہیں گناہوں سے حفاظت فرما، انہیں اچھی صحبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بری صحبت سے بچا۔ یا الہی، ہم اپنے شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، ان کی زندگیوں میں آسانی عطا فرما، انہیں صحت، لمبی زندگی اور بابرکت زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت، احترام، سکون عطا فرما، ہمارے گھروں کو جھگڑوں سے بچا، ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا الہی، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ یا رب، جو لوگ کاروبار میں مشکلات کا شکار ہیں،
جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، ہمیں قرآن سے محبت اور نماز کی پابندی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اگر ہماری عبادت کم ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ اگر ہمارے دل ٹوٹے ہیں تو انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا رب ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔